دعا کریں پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت عالمی سطح پہ جو حالات ہیں بڑے دگرگوں ہیں۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، ہمارے ملک کو عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، کہ پاکستان کو یہ مقام ملا ہے کہ ایران اور امریکہ براہ راست مذاکرات کے لیے پاکستان میں بیٹھ رہے ہیں۔ دو ملکوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرو۔ تو عزت پاکستان کے لیے، وقار پاکستان کے لیے ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے بعد جو حالات ہیں ان سے بھی غافل نہیں رہنا، کیونکہ یہود و نصارہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان نے ایک ایسا کام کیا جو اللہ نے لیا ہے پاکستان سے، کیونکہ اس کی بنیاد کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ ایک بہت بڑی تباہی سے دنیا کو بچا لیا ہے پاکستان۔ یہ ہمارے ملک کے لیے اعزاز ہے۔ بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ بندی جو ہے یہ مستقل بنیادوں پر ہو، مستقل بنیادوں پر۔ اور کل کا دن جو ہے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا کہ ایک دیوانہ تھا، وہ جنگل میں تنکے چن رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ سدا سلامت تا قیامت۔ اب یہ عزت پاکستان کو ملی ہے تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس عوام کے مسائل بھی حل کرے۔ یہ مہنگائی کا جو افریت ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، پیٹرول کے معاملات، مہنگائی کے معاملات، اگر یہ عزت پاکستان کو ملی ہے تو ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ فرض ہے کہ اس ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے ان بیچارے لوگوں کا بھی کچھ سوچیں، ان کا بھی کچھ سوچیں۔ یہ مہنگائی کی چکی میں جو پس رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، تنگ ہے، تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں یہ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں سلامتی کا سبق دیتا ہے، ہمارا دین امن کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کرے پاکستان سے اللہ یہ کام لے کہ تیسری بڑی عالمی جنگ جو ہے وہ ہمارے ملک کی اس قربانی کی وجہ سے اگر ٹلتی ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کا قد بھی بلند ہوگا، عزت بھی بلند ہوگی۔ تو کل کے دن پر پوری دنیا کے حکمرانوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر آج کے جمعے میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے۔ یہ پاکستان ہم نے آگ اور خون کا دریا عبور کر کے حاصل کیا، کلمے کی بنیاد پر بنا۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی، بیت المقدس، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرمائے۔ جب تک مسلم امہ متحد نہیں ہوتی، اسلامک بلاک بننا چاہیے، تمام مسلم ممالک متحد ہو جائیں کلمہ طیبہ کے پرچم کے نیچے اور محبت رسول کے نقطے پہ پوری امت متحد ہو جائے۔ اتحاد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت یکجان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنا حصہ جو ہے اس عمل کے اندر ادا کریں۔